وسیم اختر صاحب کی تو ٹون سے لگ رہا تھا کہ وہ تو پہلے دن ہی کچھ ناراض ہیں. کیا ہوا سر؟ کچھ تفصیل ہمیں بھی بتائیں. جی شکریہ. پہلی چیز تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ وسیم اختر صاحب نے جو بھی اسپونٹینیس ان کا ریاکشن تھا اس کو خود ایم کیو ایم کے اندر بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا. اور کچھ لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا بھی اس بات کو کہ وسیم اختر کو اس طرح ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں کوئی اختلاف کا پہلو نکلے. لیکن بہرحال آج شہباز شریف صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس گئے ہیں اور ان کی پارٹی سے جہاں وسیم اختر بھی موجود تھے مشاورت بھی ہوئی ہے، اور کل وہ کراچی بھی آ رہے ہیں، شاید بہادر آباد ان کے عارضی مرکز جو ہے ادھر بھی جائیں. لیکن اگر اوور آل آپ سچویشن دیکھیں تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک گورنمنٹ ہے جو اپنا باقی ماندہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کے 1.5 سال رہ گئے تھے اس کو پورا کریں گے. تو یہ کوئی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی 5 سال کی ٹرم کے لیے گورنمنٹ آئی ہے. لہذا مظہر صاحب آپ کو یقین ہے کہ یہ 1.5 سال مکمل کریں گے؟ مطلب میں تو اس ٹینیور کی بات کہہ رہا ہوں جو ٹینیور رہ گیا ہے، اس گورنمنٹ کا جو ٹینیور رہ گیا ہے. اس گورنمنٹ سے مراد یہ کہ جو پچھلی گورنمنٹ کی ایک طریقے سے آپ ایکسٹینشن ہی کہیں گے نا اس کو، یعنی ان کے ٹینیور کی ایکسٹینشن ہی کہیں گے اس کو. تو وہ جو پیریڈ ہے وہ رہ گیا. اب اس سے پہلے جلدی بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں، اس میں 6 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں، 1.5 سال جو وقت مقررہ ہے اس پہ بھی الیکشن، جس طرح شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ وقت مقررہ پہ ہوں گے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ بیسکلی، اور اس چیز کو کلیئر کرنا خود پرائم منسٹر کی طرف سے بہت ضروری ہے کہ وہ کب الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو دوسری بات جو ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب اتنی بڑی کولیشن ہے، اس کولیشن میں گورنمنٹ کا 1.5 سال کی یا سال بھر کی، میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ٹینیور ہے اس میں سائز آف دا کیبنٹ اتنا بڑا ہوگا تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا. اب یہ کولیشن میں یہ پرابلمز رہتی ہیں اور یہی سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے کولیشن کا کہ آپ ذرا سی بات پہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پہ کوئی اس کو منانے پہنچ جاتے ہیں. تو اگر آپ کا گرینڈ کولیشن ہے تو کیا گرینڈ کولیشن کا آپ اجلاس بلائیں، اس میں طے کریں کہ بھائی اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہم خود پیٹتے رہتے ہیں یہ کہ جی معیشت کے برا حال ہے. میں یہی کہوں گا کہ سائز آف دا کیبنٹ کتنا ہوگا، جو مجھے لگتا ہے وہ تو ظاہر بڑا ہوگا، اتنی بڑی کولیشن اتنے لیکن یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا کوئی ان پارٹیز میں گریس یہ شو کرے گا کہ جی جو ہماری معیشت کا برا حال ہے، یا سارے مل کے یہ سوچیں گے کہ اتنی معیشت کا برا حال ہے جتنا کم سائز کی کیبنٹ کریں، اور جو مسلم لیگ نون شوڈ ٹیک لیڈ کہ وہ ان کے منسٹرز کی تعداد کم سے کم ہو، دوسرے منسٹرز کی، کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کتنے کمٹمنٹ ہے. اور دوسری بڑی بات، ایک سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ باہر ہے، اور جو ہے وہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا، جب آپ حکمراں بن جاتے ہیں تو حکمراں جو ہوتا ہے وہ سائے دار درخت کی طرح ہوتا ہے. جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ پھر جھکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ مودی صاحب 4.5 سال تو ہم کیکٹس بھگتتے رہے ہیں، تو ہم پھلدار درخت کون سا تھا ہمارے پاس؟ تو کانٹوں والا کیکٹس بھی آپ نے دیا ہوا تھا عمران خان کے نام سے. سر وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کیکٹس مت بنیے گا، آپ درخت بنیے گا. پھر اگر آپ نے بھی وہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان کی پالیٹکس میں ہم یہ دیکھتے رہے نہیں، ہیں. ہم نے وہ نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جی نہیں، دیکھیے یہ اب صرف غور فرمائیے. آپ عمران خان صاحب کی پچھلے 1 مہینے کی تقریریں اٹھائیں اور کل شہباز شریف کی، انہوں نے ایک دفعہ بھی میں نہیں بولا. انہوں نے کہا میں یہ کروں گا، میں یہ جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے. سر معاف کریے گا، یہاں بات کاٹ رہی ہوں. میں کا لفظ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا. اتنی بڑی آپ کی جماعت ہے، پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے بیٹے کو آپ چیف منسٹر بنا رہے ہیں. آپ بھی بڑا دل کر سکتے تھے کسی اور کو چیف منسٹر بنا لیتے. دیکھیں موروثیت کا چیپٹر بند ہونا چاہیے. کیا شہباز خود کھول کے مجھے کہہ رہے ہیں بند ہونا چاہیے؟ میں نے کس کو لے کر؟ سنیے، کیا شہباز شریف کا باپ سیاست میں تھا؟ نہیں تھا. کیا اس کا دادا سیاست میں تھا؟ نہیں تھا. کیا اس کا پردادا سیاست میں تھا؟ نہیں تھا. تو لہٰذا شہباز شریف تو موروثیت کی پیداوار نہیں ہے نا. نہیں تو سر وہ اپنی اب ڈائنسٹی آگے تو چلا رہے ہیں.